کیا آپ کے شوہر بھی ایک ماماز بوائے ہیں؟ اوہ! یہ واقعی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں ایک بہت کامن ایشو بھی ہے۔ آدھے سے زیادہ لڑکے کسی نہ کسی حد تک ماماز بوائے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس صورتحال میں پھنس گئی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ ہر کام کے لیے اپنی امی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو یقین مانیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس بات کو لائٹر نوٹ پر کہنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن جو خواتین اس صورتحال سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے یہ واقعی بہت ہارڈ ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو ہر طرف صرف ممی 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 مما مما امی امی ہی چل رہا ہے، ہر بات پر امی سے پوچھنا، امی کی اجازت لینا، امی کی رائے لینا، کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے کمرے میں بھی امی کی اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے۔ آج بھی اگر امی جی کپڑے نکال کر دے دیں تو وہی پہنیں گے۔ امی کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچمنٹ کہ بیوی کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم گزارنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اگر امی راضی ہوں تو آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، ورنہ شاید وہ بھی نہ ہو۔ شاید آپ کو لگے کہ میں تھوڑا بڑھا چڑھا کر بات کر رہی ہوں، لیکن حقیقت میں بہت سے گھروں میں یہی ہوتا ہے۔ ہر وقت صرف میری امی کو کیا ہوا، ذرا جا کے دیکھو امی کو، امی آپ آرام کریں، امی نے کھانا کھا لیا، اور مسلسل یہی سب سنتے سنتے واقعی کان پک جاتے ہیں۔ بہت سی خواتین اس اسٹرگل سے گزر رہی ہیں۔ اکثر شادی سے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ ماما اورینٹڈ ہے، لیکن پھر بھی ہم سوچ لیتے ہیں کہ شادی کے بعد سب بدل جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی زندگی میں آئے گی تو ترجیحات بدل جائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا فوراً نہیں ہوتا، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ آخر وہ اس کی ماں ہے، اور ماں کا مقام ہمارے معاشرے میں بہت اونچا سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ تبدیلی ایک دن میں تو آنے والی نہیں۔ پھر اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ خود بھی ماں بننے کی کوشش شروع کر دیتی ہیں۔ میں ان کے کپڑے نکالوں گی، میں ان کا خیال رکھوں گی، میں انہیں ہر چیز بنا کر دوں گی، تم نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا، میں ان کی بیوی ہوں نا، مجھے یہ کرنا ہے۔ اور یوں مسلسل حل ہونے کے بجائے مزید مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنے بچوں کی ماں ہوتی ہے، پھر شوہر کی بھی ماں بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کو ہینڈل کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ اس گھر میں آئی ہیں تو یہ مان لیجئے کہ آپ کو کچھ عرصہ اکیلے رہنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ وہ شخص ابھی مکمل طور پر آپ کا پارٹنر بننا نہیں سیکھا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنی ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں کہ شادی کے فوراً بعد وہ مکمل شوہر بن جائے گا۔ بعض اوقات اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ اب کیا کریں پھر؟ سب سے پہلے اپنی ساری انرجی انہیں خوش کرنے میں لگانا بند کریں۔ اگر آپ ہر وقت صرف ان کی اور ان کی ممی کی خدمت میں لگی رہیں گی تو آپ خود کو کھو دیں گی۔ اس وقت اپنی ذات پر توجہ دیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ آپ اس وقت بہت زیادہ سٹریس اور انزائٹی محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے شاید یہ تصور نہیں کیا تھا کہ شادی کے بعد آپ کی اپنی کوئی شناخت ہی نہیں رہے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں آپ کی اہمیت نہیں ہے، جیسے اوپر والے کمرے میں کوئی بہو رہتی ہے، بس اتنی سی حیثیت ہے آپ کی۔ اس لیے اپنی زندگی اپنی شرائط پر جینا شروع کریں۔ جتنا جلدی آپ یہ کریں گی اتنا بہتر محسوس کریں گی۔ اپنے ساتھ اپنا ریلیشن شپ مضبوط بنائیں، کیونکہ جب آپ اپنے والدین کو بھی یہ بات بتائیں گی نا تو اکثر وہ بھی یہی کہیں گے، بیٹا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب تک وقت اپنا کام کرتا ہے تب تک آپ اپنی زندگی جینا مت چھوڑیں۔ وہ سب کچھ کریں جو آپ کو پسند ہے، اپنی نیڈز بھی پوری کریں، اپنی خواہشات بھی پوری کریں، اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھیں، اپنی پسندیدہ بکس کو ریڈ کریں، اپنا میک اپ کریں، اچھی طرح سے تیار ہوں، لیکن صرف انہیں امپریس کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے۔ اس حقیقت کو قبول کریں کہ اس وقت آپ خود اپنی سب سے بڑی ساتھی ہیں۔ دوسری اہم بات، امی جی کے ساتھ کمپٹیشن مت کریں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں ممی جی سے اچھا کھانا بناؤں گی، میں ان سے اچھی صفائی کروں گی، میں ان سے زیادہ کیئر کروں گی ہسبینڈ کی۔ یہ مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر ممی جی نے 60-65 سال لگا کر یہ مقام حاصل کیا ہے تو آپ چند سال میں وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ اور ویسے بھی آپ کا مقصد کسی کو ڈیفیٹ کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی عمر اور اپنے پیئر گیپ کی خواتین کو دیکھیں، وہ کیسے اپنی زندگی بہتر بنا رہی ہیں، وہ کیسے کیریئر بنا رہی ہیں، وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں، ان سے سیکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر اس وقت آپ کا شوہر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو ہر وقت اسے جیتنے کی کوشش بھی مت کریں، کیونکہ محبت اور احترام مانگا نہیں جاتا، محسوس کروایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو آپ کے بنیادی حقوق سمجھانے کے لیے بھی مسلسل کوشش کرنی پڑے تو وہاں مسئلہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے
لہٰذا خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھیں۔ اگر آپ جاب نہیں کر رہی تو اپنے لیے کوئی کام تلاش کریں، اگر باہر جا کر کام نہیں کر سکتی تو گھر سے کچھ شروع کریں، کوئی بزنس، کوئی اسمال بزنس، کوئی آن لائن کام، کوئی یوٹیوب چینل، کوئی ٹیوشن کا سیٹ اپ یا کوئی اور ہنر یا کچھ بھی ایسا جو آپ کر سکتی ہیں۔ بس اپنی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دیں۔ اور سب سے اہم بات، ہر کام کے لیے پرمیشن کا انتظار مت کریں۔ ایک گھر میں ایک پرمیشن سیکر کافی ہوتا ہے جو ہر بات ممی سے پوچھ رہا ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کا ہسبینڈ۔ آپ کو ویسا نہیں بننا۔ آپ کو اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں اپنا پیسہ آتا ہے، اپنی شناخت بنتی ہے، اپنا کانفیڈنس بڑھتا ہے، تو بہت سی چیزیں خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اور ہاں، چاہے اندر سے آپ کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو، اپنی پوری زندگی کو اس ایک مسئلے کے گرد مت گھمائیں۔ اپنی خوشی، اپنی ترقی، اپنی گروتھ اور اپنے خوابوں پر کام کریں۔ اتنا آگے بڑھیں، اتنا مضبوط بنیں کہ یہ مسئلہ آپ کی پوری زندگی کو ڈیفائن نہ کر سکے۔ شکایتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی زندگی بلڈ کریں، اپنا کیریئر بنائیں، پیسے کمائیں، اپنے خواب پورے کریں اور خود کو خوش رکھیں۔ اور شاید یہی وہ راستہ ہے جو آہستہ آہستہ ایک ماماز بوائے کو ایک ذمہ دار ہسبینڈ بننے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔